والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی، میں اور آپ طلبگار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اب تعالیٰ نے قرآن عزیز میں یہ بات اور یہ حقیقت بیان کی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت نیکوں کے قریب ہوتی ہے۔ رحمت کدھر ہے؟ نیکوں کے۔ ہر بندہ طلبگار ہے مجھے رحمت مل جائے، تو رحمت کے حاصل کرنے کے لیے ایبیلٹی، اہلیت اور صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ رحمت کا اہل ہی نہیں ہے تو اس کو رحمت دے کر زحمت میں مبتلا کرنا ہے۔ آج کی رات شب برات، جس کی پہلی کرن غروب آفتاب سے شروع ہوئی اور طلوع صبح صادق تک یا طلوع فجر تک یہ سلسلہ ساری رات جاری رہے گا کہ آسمان دنیا پر اللہ کے فرشتے آوازیں دے رہے ہوں گے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی ضرورت مند کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اب جب یہاں پر حالات یہ ہوں کہ سیل لگی ہوئی ہو اور سالانہ کلیئرنس سیل ہو اور مفت کام چل رہا ہو اور بد نصیب ہی بندہ ہے اس سے استفادہ نہ کرے، ہمیں تو کوشش کرنی ہے کہ جھولیاں بھر بھر کے اللہ کی رحمت حاصل کرے۔ ایک چھوٹا سا، چونکہ ایک بات میں عرض کروں، علامہ صاحب نے ایسی خام خواہ میں مجھے بہت اوپر کر دیا ہے، سچی بات ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، انہاں جو کوئی گل بھی میرے چ نہیں، بالکل ایک طالب علم ہوں، اور پچھلے 17 سال سے نارووال کی ایک مسجد ہے مکی مسجد، اس میں خطیب ہوں، اور پچھلے 8 سال سے مدینہ مسجد کا خطیب ہوں، یعنی 8 سال سے 2 مسجدوں میں سبق سنانے جاتا ہوں ہر جمعے، اور الحمدللہ شہر کے پڑھے لکھے لوگ سننے آتے ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کچھ پڑھ کے جاؤں تاکہ کسی کو کچھ دے کر آؤں۔ آواز میری کوئی نہیں، سر لانی مینوں کوئی نہیں آندی، کچھ سیدھی سیدھی 1-2 بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ آپ کو اور میرا مزاج ایک ہو۔ لینے دینے کے لیے جب کسی سے کچھ لینا ہو، سودا ہی لینا ہو، تو جا کے پہلے اس سے تھوڑی جان پہچان ہوتی ہے، اور یہ سودا ایسا ہے جو لینے دینے کے لیے، میں آپ کو رسول اللہ کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ایک خصوصیت تھی کہ جو شے بھی کچھ دیر نبی پاک کی بارگاہ میں گزار لیتی تھی، اس کا مزاج نبی پاک کے مزاج کے مطابق ہو جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ مائی جو کھڑی تھی مکے کے باہر گٹھری لے کر، تو آپ نے پوچھا کدھر جانا مائی جی؟ ماں جی کدھر جانا؟ اس نے کہا پترا میں نے وہ سامنے قبیلے میں جانا ہے، وزن زیادہ ہے، اٹھا نہیں پا رہی، کوئی پانڈی ڈھونڈ رہی ہوں، کوئی حمال ڈھونڈ رہی ہوں جو میرا سامان اٹھائے اور وہاں چھوڑ آئے۔ آپ نے کہا جس کا کوئی نہیں اٹھاتا اس کا میں اٹھانے والا۔ مائی کا سامان اٹھایا، کوئی بات نہیں کی، مائی باتیں کرتے کرتے مائی نے کہا پترا میں اس لیے جا رہی ہوں کہ یہاں ایک جادوگر ہے، اور کہتے ہیں جو اس کے پاس جاتا اسی کا ہو جاتا ہے، تو اس سے ڈر کے میں مکہ ہی چھوڑ رہی ہوں۔ حضور نے کوئی نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اس سے باتیں کرتے رہے، ماں جی ماں جی ماں جی ماں جی کر کے بلاتے رہے۔ جب اینڈ پہ پہنچے تو حضور پوچھا پتر تو کون ہے؟ کہا بھائی میں وہی ہوں جس سے ڈر کے جا رہی ہوں۔
اس نے کہا اگر تو وہ ہے تو پھر میں نے نہیں جانا، مجھے واپس لے جا۔ اس کا مزاج حضور کے مزاج کے موافق ہو گیا۔ حضرت انس کا گھوڑا تھا جو اس کے بارے میں حضرت انس کا خیال تھا کہ یہ بڑا اڑب ہے، اڑیل ہے، اڑ جائے تو چلتا ہی نہیں۔ آپ کو پتا نا اب تو ٹانگے ختم ہو گئے ہیں، نہیں تو جڑے ٹانگے بیک مار دے سی پیچھے بندے کئی بندے نے لتا پان چھڑ دے سی، ہیں جی۔ تو اڑب تھا، چلتا نہیں تھا، اڑیل تھا۔ ایک دن نبی پاک اس پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا انس میں نے تو اس کو سپیڈ کا، رفتار کا سمندر پایا ہے۔ یعنی جب حضور کے ساتھ اس نے وقت گزارا، رسول اللہ نے سواری کی تو اس کا مزاج حضور کے مزاج کے مطابق ہو گیا۔ بالکل اسی طرح مدینہ میں یا مکہ میں کوئی اونٹ پاگل ہو جاتا تھا، باوڑا ہو جاتا تھا، نبی پاک اس کے قریب جاتے تھے، اس کا پاگل پن ختم ہو جاتا تھا۔ اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا۔ جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس حدیث ہے، جس کے پاس نبی کا فیض ہے، اس کے پاس کوئی چند گھڑیاں بیٹھے گا تو اس کا مزاج بھی اس کے مزاج کے مطابق ہو جائے گا۔ اس لیے چونکہ میں نے دینا ہے، کچھ پیش کرنا ہے آپ کو، آپ نے لینا ہے۔ اب میں کیا دیتا ہوں، آپ کیا لیتے ہیں، کتنا لیتے ہیں، میں کتنا پیش کرتا ہوں آپ کو، یہ نصیب کی بات ہے۔ میں نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس کا مفہوم عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، قرآن شریف کو۔ دیکھیں قرآن پاک ہے نا، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ قرآن پاک کا انزال ہوا 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ انزال ہوا، اور پھر تنزیل، انزال کا معنی ہے یکدم پورا کا پورا نازل ہونا۔ پہلی مرتبہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ خاص سے اس پورے قرآن کو بیت العزت پر نازل فرمایا۔ دوسری مرتبہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت العزت سے لوح محفوظ پر نازل فرمایا۔ تو یہ 2 مرتبہ انزال ہوا، پورا کا پورا آیا۔ پھر تیسری مرتبہ تنزیل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کچھ مہینے اور کچھ ہفتوں میں حضور کے سینے پر نازل ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن پہلے دن قرآن اترا تھا، جتنی برکتیں اس وقت تھیں، آج تک برکتیں کم نہیں ہوئی۔ یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں برکتیں زیادہ تھی، اب کم ہیں۔ قرآن کی برکت کم نہیں ہوئی، اور اس کی برکت ختم ہونی ہے پتہ کس دن؟ جس دن اللہ نے قرآن کو اوپر اٹھا لینا ہے۔ یہ گتے، یہ رجسٹر، یہ کاغذ ادھر ہی پڑے کے پڑے رہیں گے، الفاظ اور حروف اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لے گا۔ پھر دوڑ دوڑ لوگ آئیں گے، یار قرآن شریف ملے، کچھ ایک لفظ ہی پڑھ لوں، کوئی پڑھنے کو ملے گا نہیں۔ اب قرآن شریف کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ رات جو برکت والی ہے، شب برات، اس رات میں قرآن اترا تو برکت والی ہوئی، یا پہلے ہی برکت والی تھی تو اس میں اللہ نے قرآن اتارا؟ پہلے سوال سمجھیں کہ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، تو کیا اس رات میں پہلے ہی برکتیں تھی کہ پھر اس میں اللہ نے قرآن اتارا، یا جب اللہ نے اس میں قرآن اتارا تو یہ برکت والی ہو گئی؟ تحقیق یہ ہے کہ قرآن اترنے کی وجہ سے یہ برکت والی ہو گئی۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، قرآن ایسی شے ہے جس رات میں اترے وہ رات برکت والی، جو اس کو لے کر آئے وہ فرشتہ برکت والا، جس سینے پر آئے وہ سینہ برکت والا، اور جس کاغذ پر لکھ دیا جائے وہ کاغذ برکت والا، اور جو گتا اس قرآن کے ساتھ لگ جائے وہ گتا برکت والا، اور جو کپڑا، عام سا کپڑا جو بازار سے کوئی سوٹ کے لیے نہیں خریدتا، اور اتنا ہلکا کپڑا ہے، جب وہ قرآن کا غلاف بن جائے تو وہ غلاف برکت والا۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں، اس سے آگے بھی ہے، اور وہ میرا موضوع ہے کہ
قیامت تک جو بندہ بھی اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑ لے گا وہ بندہ بھی برکت والا ہو جائے گا۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ میں پینڈو آدمی ہوں، میرا گاؤں ہے شکر گڑھ میں جی، اور میں 2012 میں یہاں مائیگریٹ ہوا شہر نارووال میں، تو قرآن کی وجہ سے یہ ساری تعارف اور ساری برکتیں ملی ہوئی۔ جب فاروق اعظم کا دور خلافت تھا تو مکہ شریف کا امیر مکہ مقرر کرنے پر کا وقت آیا، بھی کس کو امیر بنائے؟ سفارشیں شروع ہو گئیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ بڑا قریشی ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، بڑا مالدار ہے، صاحب حیثیت خاندان، اس کا حق بنتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، میں آؤں گا پھر فیصلہ کروں گا کہ امیر مکہ ہونے کا حق کس کا ہے۔ آپ تشریف لائے، ساری دنیا اس طرح بیٹھی ہوئی تھی اور فرمایا تم میں سب سے زیادہ قرآن کون جانتا ہے؟ اب بڑے بڑے پگوں والے اور بڑے بڑے خاندانوں والے گردنیں نیچے ہو گئیں کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم جانتے ہیں تو پوچھنا ہے کہ جناب اس کا ناسک منسوخ بتاؤ، تذکیر ایام اللہ بتاؤ، تذکیر آیات اللہ بتاؤ، اس کے علوم بتاؤ۔ تو کوئی نہیں بولا۔ وہ پچھلی طرف جوتیوں میں ایک حبشی غلام بیٹھا ہوا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا سرکار ان سب سے زیادہ قرآن مجھے آتا ہے۔ موٹے موٹے ہونٹ تھے، چوڑے چوڑے دان تھے، کالا سیاہ رنگ تھا، قبول صورت بھی نہیں تھا، خوبصورت جی۔ ایک تو خوبصورت ہے، بعض بندے خوبصورت دیکھ کے بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ آپ نے کہا پھر اگر تو سب سے زیادہ ان سے قرآن جانتا، تیری جگہ وہاں نہیں یہاں ہے، تیری جگہ وہاں نہیں یہاں ہے۔ اور ابھی یہ مسئلہ میں تھلے میں بیان کر کے مغرب تا عشاء وہاں درس قرآن تھا، محفل تھی، ابھی مدینہ مسجد میں بھی جانا تھا۔ علامہ صاحب نے کہا کہ جناب ایک محفل آ گئی ہے، انہوں نے میری ان سے محبت ہے اور اللہ گواہ ہے کہ کوئی مجھے ان سے مفاد نہیں، اللہ کے لیے محبت ہے، اچھا بچہ ہے، میں کہتا ہوں یہ اچھائی کے کام کرے، حالانکہ یہ بچہ تو نہیں، یہ تو بڑی شے بن گیا ہے، لیکن میرا اس کے بارے میں توقع ہے کہ وہ جو اصل منصب ہے نا علماء کا، اصل منصب جو علماء کا وہ ہے اللہ کا نور تقسیم کرنا، تو اللہ تعالیٰ دل شاہ صاحب کو وہ منصب عطا فرمائے۔ میں وہاں بیان کر رہا تھا کہ ہم بد عقیدہ پتہ کن کو کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں، ہم کہتے ہیں وہابی بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، شیعہ بد مذہب ہیں، یا دیوبندی بد مذہب ہیں جی۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں، میرا نظریہ سے آج کل بالکل بدل گیا ہے۔ میں کہتا ہوں بد مذہبی ایک ایسی خطرناک چیز ہمارے اندر آ گئی ہے، سارے مسلمانوں میں آ گئی ہے، اور وہ بد مذہبی آپ سنیں گے نا، بد عقیدگی آپ سنیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن شریف کا عقیدہ ہے، دین کا عقیدہ ہے، شریعت کا عقیدہ ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے کہ رازق اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کچھ روئے زمین پر ہے، کیڑا ہے یا بغلہ ہے یا باز ہے یا فرشتہ ہے یا انسان ہے، سب کا رزق میرے ذمے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ کا لفظ جب آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لازمی ہے، اللہ کہتا ہے مجھ پر لازمی ہے، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اور ہمارے مسلمانوں کو کافروں نے ایسا کوئی چیز لگائی ہے نا، ان کو ایسا کوئی کیا کہتے ہیں فارمولہ لگایا ہے، سب کا عقیدہ برباد ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا پتر پڑھ لو نہیں تو بھکھیا مرنا، تو سارے ابے چیک کرو، سارے ابے آندہ اقوال ذرنی ہیں، اور پڑھ لو بھکھے مرو گے۔ یہ چڑیاں نے کی پڑھے؟ چیونٹیوں نے کون سی ڈگری کی ہوئی ہے؟ داتا صاحب کس محکمے میں ملازم تھے؟ 9 صدیاں، پونی 10 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ بندہ گیا ہوا ہے۔ 37 کروڑ روپیہ آج بھی ہر سال اس کی گلوں سے نکلتا ہے۔ نہ یہاں رشتہ داری،
نہ یہاں خاندان نہ علاقہ. 8 سال مرشد کی خدمت کی. 8 سال مرشد نے کہا بھائی، شیخ ابو سعید نے کہا علی حجویری ہندوستان چلے جاؤ، اور ہندوستان آ گئے. یہ نہیں کہا کہ سرکار میرے علاقے کی کتنے ڈیوٹی لا دیں. مولانا سردار احمد کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ بلا بڑی مزیدار بات ہے، اور میں تو سچی بات ہے مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی. مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، یہ فیصل آباد والے، وہ ہر جمعرات کو بذریعہ ٹرین دادا صاحب حاضری کے لیے آتے تھے. اسٹیشن پر اترتے، وہاں سے ٹانگا لیتے اور دادا صاحب آتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولانا آ رہے تھے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو رستے میں نا انارکلی، پرانی انارکلی کے سامنے ایک بندے نے، ملنگ نے ان کے گھوڑے کی ٹانگے کی لگام پکڑ لی. تو اس نے کہا کہ سرکار میرا کام نہیں جا کیتا. آپ نے فرمایا آج جو ہو جائے گا، آج ہو جائے گا. انہی گل کو لگام چھڑی اور لوہاری گل بڑھ گئے. ایک بندہ حیات مطلب ہے ان کا طالب علم اس ملنگ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ آگے لوہاری کے آگے جا کے نا ایک دودھ والی دکان لائی. تو انہیں چھتی تو دودھ دا پیالہ پڑھن کا، بابا جی دودھ پی لو. انہیں کہا کون ہے تو مینوں دودھ پلان والا؟ خبردار. انہیں کہا جی میں انہاں استاداں دا شاگرد ہاں جنہاں نے تسی کام آکھیا سی. انہیں کہا جی شاگرد نہ ہونا میں تیرا علاج کر دینا. انہیں کہا جی مہربانی کیتی علاج نہیں نہ کیتا تو ہن دودھ ہی پی لو. پین لگ گیا. نے پوچھا سرکار میں ایڈی دنوں پینڈا کر کے دوڑ لا کے آیا تواڈے کول، صرف اینی گل دس دے کہ تسی استاداں نوں کام کیڑا آکھیا سی جیڑا انہوں نے کہا کہ میں کر دینا اج ہو جائے گا. انہیں کہا گل سن، تیرے استاد داتا صاحب دے محبوب نے تے میں یا لاہور دا کتب. داتا صاحب نے میری ڈیوٹی لاتی لاہوروں باہر، تے میں تیرے استاداں نوں کہا کہ عرض کرو کہ سرکار مینوں لاہور ہی رہن دیو. اور مینوں پتہ یقین ہے کہ داتا صاحب نے تیرے استاداں دی گل موڑنی نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی بدعقیدگی کا یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک تمہیں رزق دیتا ہے تو بعد میں نہیں دے سکتا. جو پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا. بدعقیدگی آ گئی ہے. اللہ کے بندو اپنے بچے برباد نہ کرو، انہیں قرآن پڑھاؤ. اور میں گارنٹی دیتا ہوں وہ پینڈو بیکورڈ میرا گاؤں ہے، وہاں سے چھوڑ کے یہاں آیا اور لاما صاحب جانتے ہیں نوکری کوئی نہیں کرتا. کہ تو نوکری کرنا جی، نہ ماسٹر لگا تھا، بڑے مولوی ماسٹر لگے نے ہیں جی، ماسٹر لا کے پتہ نہیں کی کری جاندے نے، لیکن نہ ماسٹر ہے، نہ کسی محکمے میں، نہ کسی جگہ پر. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ہر نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. 4 کنال جگہ میں میرا مدرسہ ہے، گاڑی میرے پاس ہے. نوکری بھی کوئی نہیں کرتا، ایک نوکری ہے. میں 7 سال مسلسل شاید ہی کوئی رات گھر میں سویا ہوں. 38 جگہ پر ماہانہ درس قرآن دیتا تھا. قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو خدا کے بندو شب برات منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 4 رکعتیں پڑھ کے چلے جاؤ گے، صبح پھر وہی بدعقیدہ کے بدعقیدہ ہی رہو گے. اور قرآن سے رشتہ جوڑو. میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں قرآن کے بارے میں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. لوگوں اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور لوگوں جس نے قرآن کو چھوڑا وہ بلندیوں پر بھی تھے تو اللہ نے انہیں پست کر دیا. فاروق اعظم نے کہا اے حبشی کالے کلوٹے غلام، تو قرآن کا عالم ہے، تیرا منصب وہاں جوتیوں کے پاس نہیں ہے، تو یہاں آ، میں عمر فاروق تجھے مکے کا امیر مقرر کرتا ہوں. اس لیے اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. جو نازل ہو تو رات برکت والی ہو جائے. جس خاندان میں جائے گا وہ خاندان بھی برکت والا ہو جائے گا. اپنے خاندان میں قرآن داخل تو کرو، قرآن کی تعلیم لازمی تو کرو. ہمارے وزیر اعظم نے قرآن کی تعلیم لازمی کی ہے.
دکانوں والے بتاتے ہیں سپارے نہیں ملتے، سپارے مہنگے ہو گئے ہیں قرآن پاک کے، ہر سکول میں پڑھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس نے تو چلو پتہ نہیں کتنے دن رہنا ہے کتنے دن نہیں رہنا، تو تے اپنے نیانے دا پیوس ہمیشہ ہی رہنا ہے نا، ہے وہ منتخب ابا تو نہیں نہ آئے گا، پکا ابا ہے، جدی تک زندہ اور تک گھر دا ابا ہے۔ تو جس ابے کے ہوتے ہوئے اس کے بچوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ابے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابے کا فائدہ تب ہے جب بیٹا صحیح قرآن پڑھے، قرآن کا ماہر ہو، قرآن کی تجوید جانتا ہو، قرآن کا ترجمہ جانتا ہو۔ اور میں ایک بات اور راز کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ہم 8 بہن بھائی 12 بہن بھائی، کتنے 8 بھائی ہیں 4 بہنیں۔ میرے بھائی بڑے امیر ہیں، کوئی امریکہ، کوئی برازیل، کوئی کہاں رہتا، میں فقیر آدمی بالکل۔ ہر سال ایک پروگرام کراتا ہوں، 23 مارچ کو پروگرام ہے یوم تاسیس، آپ نے ناروال میں فلیکسز بھی لگی دیکھی ہوں گی، پچھلے سال کی بات ہے۔ تو وہ میری ساری فیملی آتی ہے، بہنیں بھائی سارے رشتہ دار آتے ہیں۔ رات کا پروگرام تھا اور صبح کو فارغ بیٹھے ناشتہ کرنے لگے، تو جہاں میری رہائش ہے اس کمرے میں نے گرل لگی ہے، کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو جو امریکہ والے، میں نے کہا اٹھو پتر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ میں کہا کھڑکی تو باہر دیکھو بھلا کی نظر آندا، انہوں نے کہا کی کہ میں اٹھو تو وڈا اٹھو، اٹھے کھڑکی تو بعد انہوں نے کہا جی یہ 17 دیگاں پئی دیاں نے، کنیاں 17 دیگاں پئی دیاں نے، مجھ بجی دی ہے، گائیں بجی دی ہے، تے بڑا گڈی کھلوتی دی ہے، او کھلوتا ہے، اے چیزاں نے۔ میں کہا یہ تو میں تو فقیر آدمی ہوں، تسی تو امریکہ رہندے ہو، دسو تواڈے کول بھی ہے کچھ؟ یہ صرف ترغیب کے لیے بتانے لگا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، کوئی کمی نہیں رہے گی، سچی بات کوئی کمی نہیں رہے گی۔ آپ نماز تسبیح پڑھ کے، یہ تو مہربانی ہے انہوں نے میری آپ سے ملاقات کرا دی ہے، اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں شاید کوئی بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، شاید کوئی ایک ابا ارادہ کر لے کہ میں اپنے پتر کو قاری بھی بناؤں گا، عالم بھی بناؤں گا، مفتی بھی بناؤں گا، پیر بھی بناؤں گا۔ اور یہ ایبلٹی اللہ نے تیرے بیٹے میں رکھی ہے، یہ صلاحیت تیرے بیٹے میں اللہ نے رکھی ہے، اور ہر انسان میں رکھی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ قرآن وہ ہے جہاں سے جس خاندان سے گزر جائے وہ خاندان برکت والا ہوتا ہے۔ میں ذرا ایک بات اور کروں، اکثر لوگ شاکی ہیں، یہ جو دنیا دار لوگ کہتے ہیں ملا بڑا چندہ اکٹھا کرتے نہیں، بڑا چندہ ماشاءاللہ بڑا پیسہ اکٹھا کرتے نہیں۔ میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں، مال والی آیت قرآن کی، سنا دوں؟ کہتے ہیں سنا دیتا ہوں، نہیں تو میں کہتا شاید عقیدہ ہی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ علماء کا بغض جس کے سینے میں ہوگا خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے علماء سے حضور نے فرمایا کن عالما او متعلما او ممن یحبہما لا تکن رابعا، کہا یا عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا دونوں سے محبت کرنے والا بن جا، لا تکن رابعا، اور چوتھا نہ بنی، چوتھا نہ بنی کہ نہ تو طالب علم ہو نہ تو عالم دین ہو نہ دونوں سے محبت کرنے والا ہو، پھر چوتھا کون ہے؟ چوتھا مرزائی ہے نا۔ سب سے زیادہ مولویوں سے تکلیف کن کو پتہ ہے؟ مرزائی کو آپ چیک کر لیں، کسی بھی مرزائی کو، اس کے بعد 2 گھڑیاں بیٹھ کہتے ہیں یار مولویوں نے تو بیڑا ہی گرک کر چھوڑا، ہر وقت مولویوں کا گلہ کرے گا، مرزائی ہوگا وہ، یا مرزائی کا یار ہوگا یا مرزائی کی بیٹھک میں بیٹھتا ہوگا، وہ علماء کا ساتھ بغض رکھے گا نہیں۔ میرے مرشد پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرے مرشد کہتے ہیں علماء نہ ہوتے تو ہم کتے بلے کھاتے، یہ علماء ہیں جن کی وجہ سے میں حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جو زبیدہ خاتون تھی، ماشاءاللہ،
زبیدہ خاتون کو جانتے ہیں آپ؟ کوئی جانتا آپ میں سے؟ ہارون رشید کی بیوی تھی، عورتوں میں علم دوست خاتون، خاتون اول تھی نا، خلیفہ کی بیوی تھی تو خاتون اول تھی، ہر بادشاہ کی بیوی کو خاتون اول کہتے ہیں نا، تو علم دوست تھی۔ ایک دن اس نے یہ ہارون رشید سے کہا کہ ہارون رشید، ہر وقت تیری مجلس میں، تیرے دربار میں مولوی کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، مولویوں کو تو نے کبھی کسی سیٹ پہ بٹھایا، کبھی مناظرے کراتا ہے، بحثیں کراتا ہے، ان کو ایسے ہی مفت میں پیسے دیتا ہے، چھوٹی سی بحث کرانی، جو جیت جانا انہوں جناب سونے دا ہار پا دینا، انہوں کوئی نہ کوئی انعام دے دینا، بہانہ تلاش کرنا علماء انہوں کوئی نہ کوئی شے پیش کرنا۔ انہیں کہا کہ یہ تو مولوی ہر ویلے دربار چ واڑی رکھنا ہے، انہوں کڈ کوئی کام کر۔ انہیں کہا اچھا میں تمہیں دساں۔ ہارون رشید نے اپنے محل کے اندر نہ ایک چھوٹا سا واڑا بنایا، اس میں بکریاں اور بکرے رکھ، کیا رکھے؟ بکریاں اور بکرے رکھ دی۔ ظاہر آپ کو پتا ہے بکریاں جتھے واڑا ہوئے اتھے کی آوازاں آندی رہتی ہیں۔ ایک دن زبیدہ نے کہا کہ حیا کرو، ہماری بیٹیاں ہیں، خاتون ہیں، مستورات ہیں، یہ بکرے ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بکریوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ گھر میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے رکھا ہے، آپ کو ایک بات سمجھانی ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ جو بکریاں اور بکروں کی حالت ہے نا، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہماری بھی یہی حالت ہوتی۔ اس لیے میں دربار میں علماء کو بٹھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیں حلال اور حرام کی تعلیم دیں، اس لیے بکریاں رکھی تھی۔ تمہیں اب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں وہاں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ برکت، ابھی رحمت کی بات کی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ نیکوں کے پاس۔ نیکوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کہاں ملے گی؟ جہاں نیک ہوگا وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی، اور جہاں نیک نہیں ہوگا، میں ایک کتاب مجھے ملی ہے عبدالوہاب شورانی کی، لاہور اردو بازار گیا تو تنبیہ المغترین، عربی میں کتاب ہے، کوئی کتاب مل جائے تو چس بڑی آتی ہے، پھر پڑھنے کا سواد آتا ہے، نئی کتاب کوئی نایاب مل جائے۔ میں روزانہ نماز فجر کے بعد اس کا 15-20 منٹ کا لیکچر کرتا ہوں، اس میں اخلاق ہیں صوفیاء کے، وہ میرا چینل ہے یوٹیوب پر، آپ سنیں، بہت علمی باتیں ہیں، بہت علمی چیز ہے۔ پرسوں ترسوں کے درس میں اس میں ایک بات تھی، حیا کے بارے میں تھی۔ کس کے بارے میں؟ حیا کے بارے میں۔ یقین جانے میں نے پہلی مرتبہ پڑھی، میں اب تک 3 پروگراموں میں وہ بات بیان کر چکا، مجھے چاسی بڑی آتی ہے وہ بات بیان کرنے کی، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی سناؤں جی، اور ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو بندے بلا وجہ ٹولا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آگے ہو جائیں، پھر میں سناؤں، نہیں تو میں نے نہیں سنا، کیونکہ مسجد میں بلا وجہ ٹو لگانا منع ہے، پتہ ہے؟ بیمار بندہ کو لگا لے، تندرست بندے ٹو نہ لگائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم کہتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی، سنو ذرا غور سے سننا، ابراہیم بن ادم کہتے ہیں بلغنا ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیٹرین میں جاتے تھے، واش روم میں جاتے تھے، تو جانے سے پہلے اپنی چادر جو ہے وہ اس بیت الخلاء کے باہر